کہ کامیاب با عمل سے زیادہ با ادب ہے. با ادب ہے. با عمل بظاہر دیکھا جائے تو شیطان بھی کہا لیکن وہ با ادب نہیں تھا. اس نے کبھی اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ہی نہیں تھا. اس نے تو حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. وہ یہ سوچتا رہا, اس نے اپنا دماغ لڑایا, یہ تو مٹی کا ہے. جیسے آج لوگ کہتے ہیں یہ تو مٹی میں مر گیا, یہ تو مر گئے کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہی سوچ اس کی بھی تھی. اس نے بھی یہی کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا. اگر وہ ادب کی بات سوچتا تو وہ یہ نہ سوچتا کہ میں سجدہ خود کر رہا ہوں یا خدا مجھے کروا رہا ہے. جیسے سلطان محمود غزنوی کے بڑے غلام تھے نا, اسے ایاز سے بڑی محبت تھی. تو سارے وزیر مشیر جلتے تھے کہ ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں لیکن آپ کو اس سے بڑی محبت ہے. اس نے کہا اس میں وہ خاصیت ہے جو تم میں نہیں. اس نے کہا بتائیے خاصیت. نے کہا موقع آنے پہ بتائیں گے. موقع آیا, سلطان محمود نے ایک بہت زیادہ کڑوی ککڑی منگوائی. ککڑی انتہائی کڑوی زہر کی طرح, اور سب کو پردے میں بلا کر سارے وجودی مشیر کو تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کاٹ کے دیے. اب جو بھی کھاتا نا پھو کر کے پھینک دیتا, تو کھانے کے قابل ہوں. اور وہ کچھ نہ کہتا, جاؤ فیرور کو بلا. فیرور کو بلاتا. آخر میں اس نے ایاز کو بلایا. ایاز کو جب ٹکڑا دیا نا, اس نے بسم اللہ پڑھ کے سارا ٹکڑا کھایا. محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ کڑوی ہے, طبیعت کو نہیں بھاتی. سلطان محمود نے کہا ایاز کیا یہ تمہیں کڑوی نہیں لگی؟ انہیں کہا لگی. نے کہا پھر تم نے کیوں کھائی؟ انہیں کہا میں ککڑی کو نہیں دیکھ رہا, دینے والے ہاتھوں کو دیکھ رہا. جس نے زندگی بھر میٹھا کھلایا ہے ایک کڑوا بھی کھلا دیا تو کیا ہو گیا؟ دیکھنا یہ تھا کہ شیطان یہ سوچتا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے, میں خود تو سجدہ نہیں کرتا, سارے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں تو مجھے کیا انکار ہے. تو سمجھ لیجیے با ادب ہوں گے تو کامیابی ہے, بے ادب کی کبھی کامیابی نہیں ہے. چاہے وہ جتنی بڑی نسبت رکھتا ہو اسے نسبت بھی فائدہ نہیں دیتی. بے ادب یہ بے ادبی, چاہے وہ ماں باپ کا بے ادب ہو, چاہے وہ اللہ کے ولیوں کا بے ادب ہو, نبی کی آت کا بے ادب ہو, نبی کے صاحب کا ہو یا انبیاء کا ہو, کسی بھی مقدس ہستی کا بے ادب ہو, اس کی عبادت قبول نہیں ہے. تو جائے اپنے پردے میں رکھے. جہاں اس کو نمازوں پہ ناز ہے, سجدوں پہ ناز ہے, اسے اپنی عبادتوں پہ ناز ہے, اسے اپنے علم پہ ناز ہے, وہ جائے آپ علم کی بات کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند وہ ہے جو بادب ہے. دیکھیے نا اللہ تعالیٰ بارشاہ نے خیال کرنا ایمان والوں, حالانکہ ایمان والوں کو کہا. ایمان سے کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, خیال کرنا. اور انہوں نے کہا جو مصطفیٰ کے صحابہ تھے, جن کا ایمان ماڈل ہے, جن کو کامل ایمان کہا گیا, جن کو اللہ نے جنتی کہہ دیا, ہم سارے دعا مانگتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے کہ محمد کے صحابہ سے راضی ہو, جن سے اللہ راضی ہے. کیا اور شانتی ہو سکتی ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا. اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے راضی ہے, میں ان سے راضی ہوں. ان کو بھی کہا گیا خیال کرنا ایمان والو, کبھی اپنی آواز کو محمد کی آواز سے بلند نہ کرنا. بارگاہ نبی میں آواز بلند نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آواز برباد کر دی جائے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. جی ترکی حکومت جب مسجد نبوی, بلکہ آپ جانتے تاریخ کو پڑھیں, جو ٹرین کی پٹڑی جا رہی تھی نا, وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس ٹرین کی پٹڑی کو سیٹ کرنے کے لیے جو ہتھوڑے استعمال کیے گئے ان پہ کپڑا باندھا گیا. انہوں نے کہا کہ ضرب مارتے ہوئے کہیں آواز بلند ہو کے مصطفیٰ کی بارگاہ کا بھی بےعزتی نہ ہو جائے. جی انہیں کئی سال سوچا کہ اس مسجد کو کیسے توڑے جسے رسول اللہ کے ہاتھوں نے بنایا. پھر کون ہے ایسا لائق بندہ جو ان پتھروں کو توڑے. پھر انہوں نے بچے جمع کیے, چھوٹے چھوٹے شیر خوار, دودھ پیتے. پھر انہیں اپنے اساتت میں رکھا, نیک خاتون کا انہیں دودھ پلایا. پھر بچے جب انہیں بڑے تربیت کی, انہیں مستری کا کام سکھایا, پھر حافظ قرآن بھی بنایا. ان بچوں نے مستری کا کام سیکھ کر پھر مسجد نبوی کی تعمیر کی.
پھر ہر پتھر پہ ختم قرآن کیا گیا جی، اور وہاں سے پتھر اٹھا کے لاتے تھے جہاں سے پہلے کسی نے نہیں لیا یا اس کے بعد کوئی نہ لے، اور جب پتھر پھینک کرنے لگتے نا اور کہ پتھر اوپر نیچے ہوتا اسے تراشنے کے لیے مدینے سے دور چلے جاتے تھے، آواز بلند ہے، یہ ہے ادب، اسے کہتے ایمان۔ ہم نے ایمان کسے سمجھا؟ دو چار سطح کر لینا مت